إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یخطب خطبۃ الا اللہ سائلہ عنہا ما اراد بها صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ و عما نوالہ و اتم برہانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لاولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے امانت و دیانت کی اہمیت و فضیلت اور اس کے چند پہلو۔ اسی ضمن میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے 9ویں پارے سے سورہ انفال کی 27ویں آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ جان بوجھ کر اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ اس آیہ مبارکہ کے شان نزول کے حوالے سے کئی اقوال ہیں، لیکن جو معروف قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے یہودیوں کا 2 ہفتے سے زائد عرصے تک محاصرہ فرمایا۔ وہ یہودی بنو قریظہ والے اس محاصرہ سے تنگ آ گئے اور ان کے دل خوف زدہ ہو گئے۔ یہودیوں سے ان کی قوم کے سردار کعب بن اسد نے یہ کہا کہ اب 3 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اس شخص یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرو اور ان کی بیعت کر لو، پہلی صورت، کیونکہ خدا کی قسم
یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ وہ نبی مرسل ہیں، اور یہ وہی رسول ہیں جس کا ذکر تمہاری کتاب میں ہے، ان پر ایمان لے آئے تو جان و مال، اہل و اولاد سب محفوظ رہیں گے۔ اب اس بات کو قوم نے نہ مانا تو کعب نے دوسری صورت یہ پیش کی اور کہا کہ اگر تم اسے نہیں مانتے تو آؤ پہلے اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دیں، پھر تلواریں اٹھائیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام کے مقابلے میں آ جائیں، تاکہ اگر ہم ہلاک بھی ہو جائیں تو ہمارے ساتھ اپنے اہل خانہ اور اولاد کا کوئی غم نہ ہو۔ اس پر قوم نے کہا کہ بیوی بچوں کے بعد پھر جینا کس لیے ہے؟ کعب نے کہا اگر یہ بھی منظور نہیں تو پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لو، صلح کی درخواست کرو، شاید اس میں کوئی بہتری کی صورت نکلے۔ اب انہوں نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کی، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوا اور کوئی بات منظور نہ فرمائی کہ وہ اپنے حق میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلہ کو منظور کرے۔ یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سامنے ایک ہی صورت ہے، صلح اس شرط پہ ہوگی کہ تمہارے متعلق جو فیصلہ میرے صحابی سعد بن معاذ کر دیں تم اسے قبول کر لو۔ اب انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ درخواست کی کہ ہمارے پاس حضرت ابو لبابہ انصاری کو بھیج دیجئے، کیونکہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے ساتھ تعلقات تھے، اور پھر ان کا مال، ان کی اولاد اور ان کے عیال سب بنو قریظہ میں تھے، ان کے پاس تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا بنو قریظہ میں۔ اب بنو قریظہ والوں نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے طلب کی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنا فیصلہ جو ہے تمہاری صلح ہمارے ساتھ اس شرط پہ ہوگی کہ جو فیصلہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دیں وہ قبول کر لو۔ انہوں نے رائے طلب کی کہ ابو لبابہ ہمیں بتاؤ کہ ہم کیا کریں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردن پہ ہاتھ پھیرا اور گویا انہیں اشارہ کیا، یہ تو گلے کٹوانے کی بات ہے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے قدم اپنی جگہ سے ہٹنے نہ پائے تھے جب وہ اشارہ کیا گردن کی طرف، کہتے ہیں میرے قدم اپنی جگہ سے ہٹنے نہ پائے تھے کہ میرے دل میں یہ بات جم گئی کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ لے کہ مجھ سے خیانت ہو گئی ہے اللہ اور اس کے رسول کے متعلق، سیدھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو نہ گئے، سیدھے مسجد شریف میں گئے اور مسجد شریف کے ایک ستون سے اپنے آپ کو بندھوا لیا اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ نہ کچھ کھائیں گے نہ کچھ پئیں گے یہاں تک کہ مر جائیں یا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ وقتاً فوقتاً ان کی زوجہ آ کر انہیں نمازوں کے لیے کھول دیتی اور تبھی حاجتوں کے لیے انہیں کھول دیتی، نمازوں اور طبی حالتوں کے لیے ان کی زوجہ آ کے انہیں کھول دیتی، بعد میں پھر باندھ دیتے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو لبابہ میرے پاس آتے تو میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا، لیکن جب انہوں نے یہ کیا ہے تو میں انہیں نہیں کھولوں گا۔ حضور نے فرمایا جب انہوں نے میرے پاس اگر ابو لبابہ آتا تو میں اس کی مغفرت کی دعا کرتا اللہ کی بارگاہ میں۔ اب چونکہ خود اس نے یہ کیا ہے اب میں نہیں کھولوں گا، اب اتنی دیر تک اسے کھولا نہیں جائے گا جتنی دیر تک اللہ تعالیٰ اسے معاف نہ کرتے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہ کرے۔ تقریباً 7 روز کے قریب حضرت ابو لبابہ اس ستون کے ساتھ بندھے رہے، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب بے ہوش آ کر گر پڑے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ صحابہ اکرام نے انہیں توبہ قبول ہونے کی بشارت دی تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خود نہ کھولیں تب تک میں نہیں کھلواؤں گا اپنے آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے دست اقدس سے انہیں اس ستون سے کھولا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری توبہ اس وقت قبول ہوگی جب میں اپنی قوم کی بستی چھوڑ دوں جس بستی میں کھڑے ہو کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی، اور اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا نہیں، 1/3 مال صدقہ کرنا کافی ہے۔ یہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے خطبے میں تلاوت کی۔ یہ ان کی توبہ کا، جو احباب مسجد نبوی شریف میں جا چکے ہیں یا جو جائیں گے وہ دیکھتے ہیں اور دیکھیں گے کہ وہاں ایک ستون ہے جس کا نام ستون ابو لبابہ ہے۔ آج بھی وہ ستون اسی نام پہ رکھا گیا ہے، ستون ابو لبابہ، جس ستون کے ساتھ حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے گا تو پھر میں کھلوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اپنی قوم کے راز دوسری قوم تک پہنچانا بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اگر اپنی قوم کا کوئی راز ہے اس کو دوسری قوم کے پاس پہنچانا، یہ قرآن کی یہی آیت بتاتی ہے کہ یہ بھی ایک جرم ہے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو۔ یہ ہمارا موضوع ہے گفتگو کا۔ اچھا، ایک صورت تو وہ تھی جو میں نے ابھی شان نزول کے حوالے سے خیانت کی صورت آپ کو بتائی، اور خیانت کی دوسری صورت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بات تفسیر بغوی میں اسی آیت کی تفسیر میں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرائض چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ سے خیانت کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دینا رسول اللہ سے خیانت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات کی آپ کو سمجھ آئی؟ یہ کس نے کہی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اللہ نے جو ہم پہ فرائض لاگو کیے ہیں ان فرضوں کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا اللہ سے خیانت ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دینا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر خازن میں اسی آیت کی تفسیر کے سلسلے میں یہ قول موجود ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو، اللہ کا دین تمہارے پاس ایک امانت ہے، اللہ کا دین تمہارے پاس ایک امانت ہے، لہٰذا اس نے اپنے فرائض اور حدود و احکام
تمہیں بطور امانت دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرائض اور حدود و احکام تمہیں بطور امانت دیے ہیں، اب ان پر عمل کر کے انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو، اور فرائض و سنن چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو۔ پتہ چلا کہ امانت صرف یہی نہیں کہ ایک چیز کسی کو دی پھر اسی حالت میں وہ واپس دے، صرف یہی امانت نہیں، اللہ نے جو ہم پہ فرض لاگو کیے ہیں وہ بھی امانت ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں وہ بھی ہمارے پاس امانت ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کسی بھی معاشرے کی خوبصورتی میں جن اخلاقی قدروں کا اہم کردار ہوتا ہے ان میں سے ایک امانت و دیانت ہے۔ اسی لیے ہر دور اور ہر معاشرہ میں، خواہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب یا کسی بھی تہذیب سے ہو، امانت داری کو پسند کیا گیا ہے، چاہے کوئی بھی مذہب ہو، امانت داری کو ہر کسی نے پسند کیا، جس کی ایک مثال یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ گزشتہ قوموں کے پاس جب اللہ کریم کے رسول آتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ان تک پہنچانے کے لیے، تو اللہ کے وہ رسول ان کے سامنے اپنی شان امانت داری کو بطور خاص رکھتے۔ اللہ کے رسول جب احکام پہنچانے آتے تو ان کے سامنے اپنی جو ان کی دیانت داری، امانت داری تھی، بطور خاص ان کے سامنے رکھتے۔ دین اسلام کے اندر امانت داری کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ آج تو ہم ایک ایک پائی پہ بد دیانت ہو جاتے ہیں، خیانت کر جاتے ہیں، لیکن جس خدا کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس خدا نے بڑی تاکید فرمائی ہے کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ یہ ایک الگ چیز ہے، میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ کون کون سی امانتیں ہیں اور کون کون امین ہیں، ہمیں کس کس لحاظ سے خیال کرنا ہے کہ کس لحاظ سے ہم نے امانت داری کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، قرآن مجید میں متعدد مقامات پر خالق کائنات نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے جو امانت دار ہیں ان کے لیے خوشخبریاں بھی سنائی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید 5واں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 58 خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کرو۔ یہ حکم کس کا ہے؟ یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کرو۔ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ یہ ہمیں ہمہ وقت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے ذمے جو امانت ہو اس کے متعلق ہمارے خالق کا، ہمارے مالک کا، ہمارے رازق کا یہ حکم ہے کہ جن کی امانتیں ہیں ان کے حوالے کرو۔ آج 10 روپے پیچھے ہم بد دیانت ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 10واں پارہ سورہ انفال آیت نمبر 58 خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یحب الخائنین، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اچھا، ایک بندہ کسی کے ساتھ خیانت کرتا ہے، وہ اسے کوئی امانت ملتی ہے، اس میں خیانت کرتا ہے۔ اب اگر وہ کعبے کا حج کرنے چلا جائے لیکن خیانت نہ چھوڑے، وہ تہجد گزار ہو جائے، وہ نمازیں پڑھے، وہ صدقہ و خیرات کرے، وہ بڑا سخی مشہور ہو جائے، لیکن خیانت کرنا نہ چھوڑے، ان اللہ لا یحب الخائنین، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ خیانت کرتا جائے، ساتھ دیگر عبادات بھی کرتا جائے، خیانت کرتا جائے،
ماتھے پہ بڑا سا نشان بھی بنا لے، اس کی شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر رکھے، بڑا اہتمام کرے، وہ بڑے جبے کبے پہن لے، لیکن ساتھ خیانت کرے، تو خدا فرماتا ہے میں خیانت کرنے والوں سے محبت، اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو امانت دار لوگ ہیں، جو خیانت نہیں کرتے، جو امین ہیں، جو امانت دار ہیں، امانت میں خیانت نہ کرنے والے ہیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خوشخبری بھی سنائی ہے۔ سورہ معارج آیت نمبر 32 تا 35، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پہلا وہ گروہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آگے مالک نے فرمایا والذین ہم بشہاداتہم قائمون، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں، جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں۔ کتنے گروہ ہو گئے؟ 2۔ اور تیسرا فرمایا والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان تینوں گروہوں کے متعلق مالک نے خوشخبری دی، اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ وہ ہیں جن کی جنت کے باغوں میں عزت کی جائے گی۔ یہ تینوں گروہ کیا ہیں؟ ان کی خوشبختی، ان کے لیے انعام، ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ جنت کے باغوں میں ان کی عزت کی جائے گی۔ کون کون؟ امانت دار، اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے لوگ، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے لوگ۔ یہ تینوں گروہ ایسے ہیں جن کے متعلق مالک نے فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہ لوگ ہیں جن کی جنت کے باغوں میں عزت کی جائے گی۔ یہ مالک نے وعدہ دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ قرآن مجید کی میں نے آپ کے سامنے آیات رکھی۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امانت و دیانت کے حوالے سے ارشادات فرمائے ہیں وہ بھی کتب احادیث کے اندر موجود ہیں۔ بہت سارے ارشادات امانت و دیانت کے حوالے سے آپ کی اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعب الایمان حدیث نمبر 4875، حضور نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، حضور نے فرمایا اس کا ایمان کوئی نہیں جس کی امانت نہیں ہے۔ دیکھیے آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بددیانت ہو جاتے ہیں، کوڑی کوڑی کی چیزیں نہیں ہوتی لیکن ہم بددیانتی کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ جس کی امانت نہیں اس کا ایمان کوئی نہیں۔ مطلب یہ کہ اس کا ایمان کامل نہیں، وہ ایمان کامل والا بندہ نہیں جو بددیانت ہے، جو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ شعب الایمان حدیث نمبر 4873، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 3535، اور اسی طرح مستدرک امام حاکم میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اد الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے تیرے پاس امانت رکھی اسے امانت ادا کر، اور جو شخص تجھ سے خیانت کرے تو اس کے ساتھ خیانت نہ کر۔ حضور فرماتے ہیں جس نے تیرے پاس امانت رکھی ہے اس کی امانت اسے ادا کر، اور اگر کوئی بندہ تیرے ساتھ خیانت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے تیرے ساتھ خیانت کر دی اب تو بھی اس کے ساتھ خیانت کر۔ حضور فرماتے ہیں جو تیرے ساتھ خیانت کرے کہ تو نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کر۔ شعب الایمان حدیث نمبر 4874، اسی طرح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ من کن فیہ فہو منافق، حضور فرماتے ہیں 3 خصلتیں ایسی ہیں۔ کتنی؟
تین خصلتیں ایسی ہیں جس میں ہوں منافق ہے، تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں ہوں منافق ہے۔ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین خصلتیں ایسی ہیں جس میں ہوں وہ منافق ہے، اگرچہ وہ روزے رکھتا ہو۔ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، حضور فرماتے ہیں اگرچہ وہ روزے رکھتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو اور خیال کرتا ہو کہ وہ مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھے، لیکن اگر اس میں یہ تین خصلتیں ہیں تو حضور فرماتے ہیں وہ منافق۔ وہ کون سی ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ دوسری اذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اور تیسری واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ یہ تین خصلتیں ایسی ہیں جس میں ہوں، حضور فرماتے ہیں اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان سمجھے۔ آپ کی اور میرے آقا نے فرمایا یہ کتنا سنگین جرم ہے کہ رحمت للعالمین نمازوں اور روزے کا حوالہ دینے کے ساتھ دیتے ہوئے حضور فرما رہے ہیں کہ چاہے وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے یا اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھے، سن لو اگر کسی میں یہ تین خصلتیں ہوئی تو وہ منافق۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، شعب الایمان 4877 نمبر حدیث مبارکہ، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو۔ کتنی چیزوں کی؟ حضور فرماتے ہیں تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت عطا کرتا ہوں۔ وہ کون سی 6 چیزیں ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادو اذا اؤتمنتم، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اسے واپس ادا کرو۔ پہلی چیز، وہ 6 چیزیں جن کے متعلق حضور نے فرمایا کہ تم مجھے ان 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت عطا کرتا ہوں۔ ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ امانت داری۔ وَأَوْفُوا إِذَا عَاهَدتُّمْ، جب تم کسی سے وعدہ کرو تو ضرور پورا کرو۔ دوسری چیز کون سی؟ وعدہ کرو تو پورا کرو۔ تیسری وَصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ، جب بات کرو تو سچ بولو۔ 3 چیزیں۔ چوتھی وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ پہلی چیز امانت، دوسری چیز وعدہ کی پابندی، تیسری چیز بات کرو تو سچ بولو، چوتھی چیز اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو۔ آج اب ہم کوئی خاتون جا رہی ہو، کوئی نامحرم لڑکی جا رہی ہو، بچی جا رہی ہو، کوئی عورت جا رہی ہو، اس طرح ہم اپنی نگاہیں اٹھا کے اس کے سارے جسم پہ نگاہ دوڑاتے ہیں جب تک وہ نظروں سے دور نہیں ہو جاتی۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ کتنی بری چیز ہوگی کہ حضور نے فرمایا مجھے اس چیز کی ضمانت دو کہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ان 6 چیزوں میں موجود ہے۔ تو ضرورت تو اس چیز کی ہے نا کہ یہ جو حضور نے ہمیں فرمان دیے ہیں، جو ہمارے لیے یہ ہدایات حضور نے دی ہیں، ان پہ عمل کس نے کرنا ہے؟ کوئی بھی خاتون گزر رہی ہو، ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اتنے بے غیرت اور بے شرم ہو چکے ہیں کہ جب تک کوئی خاتون گزر رہی ہو اس کی طرف دیکھتے رہیں گے۔ بھائی حضور کے جو پیروکار ہیں ان کا یہ وتیرہ نہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے لوگ ہیں، ہمیں اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنا چاہیے، اپنی نظروں میں حیا پیدا کرنی چاہیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ماں بہن کی طرف، بیٹی کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کے نہ دیکھے، ہر بندہ یہی چاہتا ہے نا، لیکن اپنی نگاہوں کو لگام نہیں ڈالتے۔ وہ کس نے ڈالنی ہے؟ میں یہ چاہوں کہ میری بیٹی کی طرف، میری بیوی کی طرف، میری بہن کی طرف کوئی نہ دیکھے، لیکن میں خود اپنی نگاہوں سے
بد نگاہی کروں. تو یہ کس طرح کا انصاف میں مانگ رہا ہوں لوگوں سے کہ میری بہنوں کی طرف نہ دیکھو، میں تمہاری بہنوں کی طرف دیکھوں گا. یہ کیسا انصاف ہے بھائی؟ حضور ہر کسی کے لیے فرما رہے اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کرو، جھکا کے رکھو. اللہ اکبر. چھٹی چیز حضور فرماتے ہیں وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو. اللہ اکبر. امانت، جب امانت رکھی جائے تو اسے واپس ادا کرو. کسی سے وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو. جب بات کرو تو سچ بولو. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو اور اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو. حضور فرماتے ہیں یہ 6 چیزیں ایسی ہیں ان کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں مصطفیٰ تمہیں جنت کی ضمانت عطا کرتا ہوں. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اسی حدیث کی کتاب شعب الایمان میں 4879 نمبر حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربعن اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 صفات ایسی ہیں جب تجھ میں پائی جائیں، 4 صفات ایسی ہیں جب تجھ میں پائی جائیں تو دنیا سے اگر کوئی چیز اور تجھے ملے یا نہ ملے تجھے کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. وہ کون سی ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفظ و امانت، امانت کی حفاظت کرنا، وصدق و حدیث، سچی بات کرنا، وحسن و خلیقت، اچھا اخلاق اپنانا، وعفت و تہمت، اور پاک رزق کمانا اور کھانا. یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4. ابھی میں نے حدیث سنائی آپ کو جس میں حضور نے فرمایا کہ جس میں یہ 3 خصلتیں ہوں، جس میں یہ 3 خصلتیں ہوں وہ منافق ہے. وہ 3 خصلتیں کون کون سی تھی بلا؟ ہیں آپ کو یاد؟ ہاں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. یہ منافقوں والی 3 نشانی. پھر 6 چیزیں ابھی آپ کو بتائیں. ابھی آپ کو 4 چیزیں ایسی بتائیں حضور نے فرمایا جسے یہ 4 چیزیں مل گئی اسے دنیا سے اور کچھ نہ بھی ملے تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. یہ اتنی بڑی دولتیں ہیں یہ چاروں. کیا؟ امانت کی حفاظت کرنا، سچی بات کرنا، اچھا اخلاق اپنانا اور پاک رزق کمانا اور کھانا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، امانت کی فضیلت کیا ہے یہ میں آپ کو یہی سنا رہا ہوں. سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ البیت الذی یکون فیہ خیانۃ لا یکون فیہ البرکہ. حضرت انس فرماتے ہیں وہ گھر جس میں امانت میں خیانت کی جائے اس گھر میں برکت نہیں رہتی. یہ وہ بندہ ہے جس نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز دیکھے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے جو 10 سال حضور کے ساتھ رہے، حضور کے خادم بن کے خدمت کرتے رہے. وہ ایک نچوڑ نکال کے بتا رہے ہیں امانت اور خیانت کے متعلق. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس گھر میں امانت میں خیانت کی جائے اس گھر میں برکت نہیں رہتی. آج کبھی ہم نے یہ سوچا ہمارے گھر میں بے برکتیاں کیوں ہیں؟ ہمارے گھروں میں بے برکتیاں کیوں ہیں؟ ہم کبھی غور ہی نہیں کرتے ان باتوں پہ. امانت میں خیانتیں کرتے ہیں ہم امانتوں میں خیانتیں کر جاتے ہیں لیکن اس طرف دھیان نہیں دیتے. حضور کے صحابی فرما رہے ہیں جس گھر میں امانت میں خیانت کی جائے اس گھر میں برکت. اگر ہم امانتوں میں خیانت کریں تو گھروں میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ نسے لگے پھر وہ پیراں کو جا کے دم کراؤ، تویز کراؤ، جتھے دل کر دے جاؤ. شاہ جی بے برکتی ختم ہو سکتی ہے؟ پاویں کیڑے پیر کو ٹر جو جا کے تویز لے آؤ، پورا قرآن لکھا کے تعویذاں دے وچ گھر وچ رکھ دیو.
بے برکتی نہیں جائے گی۔ اگر ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں تو وہ خیانت چھوڑ دو، گھر میں برکت آ جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن یتبع علی کل خلق الا الکذب والخیانہ۔ مومن، حضور فرماتے ہیں مومن ہر خصلت پر پیدا کیا گیا سوائے جھوٹ اور خیانت کے۔ مومن ہر خصلت پر پیدا کی، یعنی اس میں سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن فطرتاً اس میں جھوٹ اور خیانت مالک نے رکھی نہیں۔ تو پھر ہم یہ کہاں سے سیکھ جاتے ہیں؟ جو چیز مالک نے رکھی نہیں تیری فطرت میں، وہ تیری فطرت میں سما جائے تو وہ کہاں سے آتی ہے؟ اسے کس نے دور کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ معجم الکبیر 10,537، تفسیر در منصور میں بھی یہ موجود ہے، پھر شعب الایمان میں بھی یہ موجود ہے۔ ذرا آپ نے توجہ سے حدیث سننی ہے کہ جو خیانت کرنے والا ہے، جو امانت ادا نہیں کرتا، اسے مالک آخرت میں کس طرح کا عذاب دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں القتل فی سبیل اللہ یکفر الذنوب کلہا الا الامانۃ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونا سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے سوائے امانت کے۔ شہید ہونا کتنا بڑا اجر ہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، لیکن اگر کسی سے امانت لی ہوئی ہے واپس نہیں کی، وہ نہیں مٹے گی۔ اب سنیے کہ وہ امانت اس کے لیے کیسا وبال بنے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایک بندے کو لایا جائے گا، اگرچہ وہ اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا ہو۔ اس سے کہا جائے گا اپنی امانت ادا کرو۔ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے میرے رب، اب میں کیسے اور کہاں سے ادا کروں؟ دنیا تو ختم ہو چکی ہے۔ تو پھر حکم ہوگا کہ اسے وادی حاویہ تک لے جاؤ۔ وہ بندہ چاہے شہید بھی ہو، حضور کے صحابی فرما رہے ہیں کہ حکم ہوگا اسے حاویہ وادی تک لے جاؤ۔ جب اسے حاویہ وادی تک لے جایا جانے لگے گا تو اتنے میں اسے وہ اس وادی میں امانت نظر آئے گی، اس کی وہ امانت جو اس نے ادا کرنی تھی، وہ امانت اسے نظر آئے گی اسی شکل کی، اسی صورت میں جو اس نے ادا کرنی تھی۔ وہ اسے دیکھے گا اور پہچان لے گا۔ اب وہ ادا کرنے کے لیے اسے اپنے کاندھے پہ اٹھائے گا اس امانت کو کہ مجھے نظر آ گئی ہے۔ کہاں ہے؟ حاویہ وادی میں ہے۔ حاویہ وادی میں اسے وہ امانت نظر آئی جو مالک بنائے گا اسی امانت کی صورت پہ۔ اسے وہ نظر آئی، اس نے کندھے پہ اٹھائی تاکہ میں ادا کروں۔ جب اس نے کندھے پہ اٹھائی تو اس کے دل میں یہ گمان پیدا ہوا کہ اب تو میں یہاں سے نکلنے لگا ہوں، چونکہ امانت میں نے کندھے پہ اٹھا لی ہے۔ اب دل میں جب یہ گمان آتا ہے کہ اب تو میں نکلنے لگا ہوں، یہ وہ بندہ ہے جو شہید ہو کے گیا ہے یا بڑا نیکوکار ہے، لیکن دنیا میں کسی کی امانت اس کے ذمہ تھی، وہ ادا نہیں کی۔ اب اسے یہ گمان ہوا میں نے امانت اٹھا لی ہے، میں اسے ادا کر کے یہاں سے نکل جاؤں گا۔ جو ہی دل میں یہ گمان آتا ہے وہ کندھے سے گر جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں لکھا ہے کہ عبدالعباد تک اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ اسے کہا جائے گا امانت ادا کرو، اسے نظر آئے گی، کندھے پہ اٹھائے گا، دل میں گمان پیدا ہوگا کہ اب تو میں نکلنے لگا ہوں، اسی وقت کندھے سے پھر گر جائے گی۔ اسی حاویہ وادی میں عبدالعباد تک وہ بندہ اسی طرح سزا بھگتتا رہا ہوگا۔ یہ ہے امانت میں خیانت کرنے کی سزا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی روایت میں فرمایا الصلاۃ امانۃ، لوگو نماز بھی امانت ہے، والوضوء امانۃ، اور وضو بھی امانت ہے، والوزن امانۃ،
وزن کرنا، تولنا، یہ بھی امانت ہے۔ والکیل امانت، پیمائش کرنا، ماپنا، یہ بھی امانت ہے۔ واشیاء عددہا، اسی طرح آپ نے کافی چیزیں گنائی۔ واعظم ذالک الوادع، اور اس میں سے سب سے بڑی امانت وہ ہے جو رکھوائی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان من، حضور کے صحابی فرما رہے ہیں کہ نماز کیا ہے؟ امانت ہے۔ وضو کرنا بھی ایک امانت ہے۔ وزن کرنا، جو دکاندار ہیں جو وزن کرنے کے لحاظ سے چیزوں کو بیچتے ہیں وہ بھی خیال کرے۔ تولنا کیا ہے؟ امانت ہے۔ اگر تو تولتا پورا نہیں، اس میں بددیانتی کرتا ہے تو جا 10 حج بھی کر کے آ کعبے سے، کس طرح بچے گا؟ لیکن اگر تو دیانتداری اپناتا ہے تو یہ ساری بشارتیں تیرے لیے ہیں، تجھے جنت میں عزت دی جائے گی۔ لیکن اگر تو بڑا عبادت گزار ہے اور ساتھ کم تولتا ہے، کم ناپتا ہے، اپنے وضو کا خیال نہیں کرتا، ناقص وضو کرتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، تو چاہے جتنی دل کرتا ہے تجھے سخاوت دیتا جا، کرتا جا، بڑا سخی کہلوائے گا دنیا سے، لیکن تو ہے بد دیانت۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر تو بد دیانت ہے تو سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں من تضییع الامانۃ النظر فی الدور والحجر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گھروں میں جھانکنا اور دیکھنا، گھروں میں جھانکنا، لنگدیاں گلی دے وچوں کسی دا تھوڑا جہا دروازہ کھلے ہے، پوری کوشش نال ویکھنا اندر کی ہوندا پیا۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ حضور کے صحابی فرماتے ہیں گھروں میں جھانکنا اور دیکھنا اور ممنوع علاقہ یا ایسی چیز جس سے دیکھنے سے منع کیا گیا ہے اسے دیکھنے کی کوشش کرنا امانت کو ضائع کرنے کے قبیل سے ہے۔ گلی سے گزر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جھانکتے ہیں، کسی کی کھڑکی کھلی ہے، کھڑکیوں میں جھانکیں گے اندر کیا ہوگا، یہ بھی امانت ہے۔ تو حضور نے فرمایا نظریں جھکا کے چلنا ہے، جھکا کے رکھنا ہے۔ اگر نظریں جھکا کے رکھیں گے تو کسی کے گھر میں بھی نہیں دیکھیں گے، کسی کی کھڑکی میں بھی نہیں دیکھیں گے، کسی نامحرم خاتون کی طرف نہیں دیکھیں گے، اگر نظریں جھکا کے رکھیں گے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، بڑا دلچسپ، خیانت اور امانت کے حوالے سے کتب احادیث میں ملتا ہے، شعب الایمان میں امام بہقی نے اسے نقل کیا ہے، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر، توجہ فرمائیے گا کہ جو ہمارے بزرگ تھے، حضور کے دور میں اللہ کا خوف کس لیول کا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی کام سے مدینہ شریف کے نواح میں جو بستیاں اور پہاڑ تھے ان میں نکلے۔ جب راستے میں کھانے کا وقت آیا تو سب نے، ان کے احباب نے دسترخوان بچھایا۔ جب دسترخوان بچھ گیا تو ایک بکریاں چرانے والا چرواہا بھی ادھر نکل آیا، اس نے سلام کیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آؤ آؤ چرواہے بھائی، دسترخوان سے تم بھی اپنا نصیب کھا لو۔ چرواہے نے کہا حضور میرا روزہ ہے۔ اب اتنی گرمی، اتنی تپش، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے اور حیران ہو کے پوچھا تم اس شدید گرمی کے دن میں، اتنی شدید گرم لو چل رہی ہے، اس لو میں تم روزہ رکھے ہوئے ہو، اس تپتی ہوئی زمین پہ، پتھروں پہ، اتنی گرمی میں تم نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ چرواہے نے کہا حضور بالکل میں نے روزہ رکھا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کے گزرے ہوئے ایام کی تلافی کر لوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یہ تو ایک نیک دل انسان لگتا ہے، کیوں نہ اس کے تقوی کو میں آزماؤں۔
اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے تقوی کو آزمانے کے لیے اس سے سوال کیا، اے چرواہے، یار ہم گوشت کھانا چاہتے ہیں، اگر تو ہمیں ایک بکری دے دے ہم تمہیں اس کی قیمت دے دیں گے اور تم اس سے اپنا روزہ بھی افطار کر لینا۔ چرواہے نے کہا حضور بکریاں تو میری نہیں بلکہ میرے مالک کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امتحان کے طور پہ فرمایا تیرا مالک تجھے کیا کہے گا؟ وہ کچھ بھی نہیں کہے گا، تو اسے کہنا کہ ایک بھیڑیا ایک بکری لے گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پر فَوَلَّ الرَّاعِي عَنْهُ وَهُوَ رَافِعٌ اصبعه الى السماء وهو يقول اين اللہ۔ چرواہے نے جب یہ بات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنی جو اسے آزمانے کے لیے کہہ رہے تھے، جب اس نے یہ بات سنی تو اس چرواہے نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور پیچھے مڑتا ہوا کہنے لگا این اللہ، اگر بکری تمہیں دے دوں، مالک سے یہ جھوٹ بول دوں کہ بیڑیا لے گیا، مجھے بتائیے اللہ کدھر جائے گا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کے یہ الفاظ سنے تو کتنی دیر تک آپ کی زبان پہ یہ الفاظ رہے، این اللہ، این اللہ، این اللہ، اللہ کہاں جائے گا؟ اللہ کہاں جائے گا؟ اللہ کہاں جائے گا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ شریف واپس آئے، واپس آ کے اس کے مالک سے رابطہ کیا، اس سے ساری بکریاں خریدی، وہ غلام بھی خریدا، اب غلام خرید کے اسے آزاد کر دیا اور ساری بکریاں اسے تحفے میں دے دی۔ یہ تھے ہمارے بزرگ، یہ تھے حضور کی تربیت یافتہ لوگ جنہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تربیت پائی۔ حضور کے صحابی اسے آزما رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں ایسا کر لوں این اللہ، تو پھر اللہ کہاں جائے گا؟ آج کبھی ہمیں خیال آیا ہے کسی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہوئے، کسی کے ساتھ کوئی فراڈ کرتے ہوئے، کسی کو لوٹتے ہوئے، جان بوجھ کے کسی کا نقصان کرتے ہوئے، جان بوجھ کے جھوٹ بولتے ہوئے ہمیں کبھی یہ خیال آیا ہو کہ ہمارا کوئی اللہ بھی ہے، ہمارا کوئی رب بھی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کل کو وہ ہم سے پوچھے گا؟ ہمیں خیال کیوں نہیں آتا؟ آج کسی کو نقصان پہنچاتے ہوئے، جان بوجھ کے بے ایمانی کرتے ہوئے، بددیانتی کرتے ہوئے ہمیں خیال کیوں نہیں آتا؟ این اللہ، کبھی کسی کے زبان پہ یہ بات آئی ہو، کبھی کسی کے دل میں یہ خیال کھٹکا ہو این اللہ، اللہ کہاں جائے گا؟ اگر اپنے بھائی کو دھوکہ دوں گا تو اللہ کہاں جائے گا؟ گھر کی تنہائیوں میں خدا کو تم حاضر و ناظر ماننے والوں، کبھی گھر کی تنہائی میں جرم کرتے ہوئے کبھی سوچا ہے این اللہ، اللہ کہاں جائے گا؟ کسی کے ساتھ فراڈ کرتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے، دھوکہ دیتے ہوئے، کبھی اپنی تنہائی میں گناہ میں ملوث ہوتے ہوئے کسی نے سوچا ہو این اللہ، این اللہ، این اللہ، اللہ کہاں جائے گا؟ اللہ کہاں جائے گا؟ بتاؤ، اگر ہم نے چوریاں کرتے رہنا ہے، لوگوں کو دھوکے دیتا رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے رہنا ہے، لوگوں کی عزتوں کو اچھالتے رہنا ہے، مجھے بتاؤ این اللہ، اللہ کہاں جائے گا؟ کبھی ہم نے سوچا؟ یہ کس نے سوچنا ہے یار؟ یہ کس نے سوچنا ہے؟ ہماری آنے والی نسلیں سوچیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو آنے والی نسلیں ہیں ہم سے بھی برے دور میں آئیں گے وہ۔ آؤ آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھک جائیں، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں اور اللہ سے توبہ کریں۔ کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے، کبھی بددیانتی نہیں کریں گے۔ یار 100 روپے پیچھے بندے بددیانت ہو جاندے، 10 روپیہ پیچھے بندے ایمان ویچ دیں۔ کدے کسے سوچیا ہوئے این اللہ؟ کدے کسے نو خیال آیا ہوئے اللہ دا؟ یار سانو کیوں نہیں آਉਂਦਾ خیال؟ کیا اسی اللہ دا کلمہ نہیں پڑھیا؟
کدے گناہ کردیا سانو خیال آ جائے کہ اسی اللہ تے دے محبوب دا کلمہ نہیں پڑھیا. یہ کیویں سانو خیال آنا ہے؟ کیویں آئے گا خیال؟ کیا ساڈے واسطے ان کوئی نبی آنا ہے؟ نبوت دے دروازے بند ہو چکے، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی. میرے محبوب نے ساری ہدایات دے دی اور ہم تک آ گئی. اللہ کو کس نے یاد کرنا ہے؟ یہ جو اللہ اللہ کی ضربیں لگائی جاتی ہیں نا، یہ جو پیروں کو ہم مانتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، ذکر تو ہم کر لیتے ہیں لیکن اس کی حکمت کا نہیں ہمیں پتہ. یہ جو ہم وقت کہتے ہیں نا اللہ اللہ دل سے کراتے رہا کرو، تیری یاد بنا میرے محبوبہ جو سا آیا وہ حرام آیا. سنا ہے نا آپ نے شعر؟ بھائی ہمہ وقت اللہ اللہ کرنے سے جو بزرگ اللہ اللہ کرواتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمہ وقت ہمیں اللہ کا خیال رہے. یہ نہیں کہ میں 2-3 گھنٹے اللہ کا ذکر بھی کرتا ہوں، اللہ کی ضربیں بھی لگاتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں کسی کو دھوکہ دے دوں، کسی کے ساتھ بددیانتی کر دوں، جھوٹ بول لوں. میں جھوٹ بولنے لگوں تو میرا وہ ذکر مجھے یاد کرائے این اللہ. جھوٹ بولنے والے بتا اللہ کدھر جائے گا؟ اے دھوکہ دینے والے، اے بددیانت انسان، کلمہ تو خدا کا پڑھتا ہے، مجھے بتا این اللہ، اللہ کدھر جائے گا؟ اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ اپنا فضل فرمائے، ہم سب پہ اپنا خاص کرم فرماتے ہوئے ہمیں ہماری اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.